میں نے رد کیا کہ جنازہ پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہوں، جنازہ پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہوں، مواعظ نہ ہوں تو میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو اتنا غصہ چڑھا، کہا گیا یہ سانو سارے نو مشرک آندہ ہے۔ میں نے کہا میں نے تمہیں مشرک نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ جنازہ پڑھنے والا کروڑ بھی ہو اور مشرک ہو تو کوئی فائدہ نہیں جنازے کا۔ اگر بندہ کہتا ہے مجھے کہا گیا، مطلب ہے تم ہو، یا تو میں نام لوں نا کہ فلاں فلاں بندہ مشرک نہیں۔ جب میں کہتا ہوں جنازہ پڑھنے والا کروڑ ہو اور ہو مشرک تو ان کے شرک کی وجہ سے ان کا عمل قبول نہیں ہے۔ اور ایک بندہ اٹھ کہتا ہے مجھے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ پریشانی کیوں ہوئی؟ کیا وہ حالت شرک پر ہے؟ جب تم کہتے ہو کہ ہم مشرک ہیں ہی نہیں تو پھر جھگڑا ختم، پھر تو آپ کو کہا ہی نہیں۔ ایک مولوی کو غصہ چڑھا، وہ کہتا ہے آؤ، میرا نام لے کے کہتا ہے آؤ مینار پہ چڑھتے، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، تم بھی چھلانگ لگاؤ، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، ہم نے تو خودکشی حرام ہے، ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے، رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، خودکشی حرام ہے، اس لیے کلمہ پڑھا ہے کہ ایسی موت سے بچے۔ کہہ رہا پھر حق اور باطل کا فیصلہ کس طرح ہوگا؟ میں نے کہا وہ تمہارے ایک سے ہی ہو جائے گا، ہم مینار کے پاس آ جاتے ہیں، تم چھلانگ لگاؤ، اگر تم بچ گئے تو سچے، اگر مر گئے تو تم جھوٹے ہو۔ فیصلہ جب ایک سے ہوتا ہے تو دو نے خواہ چھلانگ لگا لی۔ دوسرے کو غصہ چڑھا، اس نے کہا کسی سرگودے کی کسی چوک میں آگ لگاتے ہیں، میں بھی داخل ہوتا ہوں اور میرا نام لے کے وہ بھی داخل ہو، جو جل جائے گا۔ میں نے کہا یہ بھی فیصلہ آپ کی وجہ سے آپ کی ذات پر ہی ہو جائے گا، آگ میں جلاتا ہوں، چھلانگ تم لگا لو، بچ گئے تو میں تمہارے ساتھ، جل گئے تو پچھلے تمہارے ہمارے ساتھ۔ یہ کیسی بات ہے؟ ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ آگ سے بچیں، اور انشاءاللہ آگ میں ہم نہیں جائیں گے، اللہ ہم پہ ضرور رحمت کرے گا، وہ ہمیں آگ سے بچائے گا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ دنیا میں مسلمان کو آگ نہیں لگتی؟ کتنے مسلمان جلتے ہیں؟ ہر مسلک کے بندہ جل جاتا ہے یا نہیں جلتا؟ یہ آگ دیکھتی ہے بھائی یہ بریلوی ہے اس کو نہیں جلانا، یہ اہل حدیث ہے اس کو جلا دینا، یہ دو بندی ہے اس کو نہیں جلانا، فلاں کو جلانا، فلاں کو نہیں جلانا، کوئی آگ دیکھتی ہے؟ ہاں، جب رب کی امر آ جائے پھر پیارے ابراہیم کو نہیں جلاتی۔ یہ رب کا امر ہے، یہ معجزہ نبوی ہے۔ ابراہیم خود گئے، میں نے کہا چلو اس طرح نہیں ہے تو تم مجھے پھینکو پکڑ کے، تاکہ پتہ چلے کہ آگ میں پھینکنے والے تم کس کے ساتھ ہو، آگ میں جانے والے کون۔ ایسے فیصلہ کر لیتے کہ تم مجھے پکڑ کے وہاں ڈال دو، پھر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ محفوظ کرے گا۔ لیکن ڈالنے والے وہ ہوں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا، تو پھر آج بھی آگ گلزار ہو سکتی ہے اگر ایمان ابراہیم جیسا ہو تو۔